جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 44۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں، نہیں بلکہ یہ تو چوپایوں سے بدتر ہے۔ اس حصے میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کافروں کی مثال تو اونٹ، گدھے، بکری کی طرح ہے، کیونکہ اگر تم ان چوپایوں سے کوئی بات کہو تو وہ صرف تمہاری آواز سنیں گے اور وہ یہ بالکل نہیں سمجھ سکیں گے کہ تم ان سے کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح جب تم کفار سے کوئی نیکی کی بات کہو یا جب تم ان کو کسی برائی سے روکو اور ان کو نصیحت کرو تو وہ نہیں سمجھیں گے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تو صرف تمہاری آواز سنیں گے۔ تو کافروں کو یہاں پر میری پیاری بہنوں چوپایوں سے زیادہ گمراہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جو چوپایوں سے جو حساب لیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ مقاتل جو ہیں اس بارے میں کہتے ہیں کہ چوپائے اپنے مالکوں کو پہچانتے ہیں اور اپنے مالکوں کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہاں پر، ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا رب ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، وہی رزاق ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو چوپائے جو ہوتے ہیں، مالک جو ان کو اشارہ کرتا ہے، کوئی بھی جانور لے لیں گے، وہ اپنے مالک کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے مالک کے اشارے پہ ناچتے ہیں، جو مالک کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مالکوں کے حکام کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور یہ کفار اپنے رب کو نہیں پہچانتے جس نے اس کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، اور اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور ایک قول یہ بھی اس بارے میں آتا ہے کہ چوپایوں کو ہر چند کے توحید اور رسالت کا صحیح ادراک نہیں ہے، لیکن وہ توحید اور رسالت کے باطل ہونے اور اس کا اعتقاد بھی نہیں رکھتے، اس لیے یہ کفار چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو چوپائے ہوتے ہیں، جانور جاندار ہوتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف یہ کفار اس میں سے کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو سجدہ کرنے پر اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں کو سجدہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے یہ چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ امام ابو القاسم عبد القریب بن حوازن بن عبد الملک القشیری نشاپوری اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کفار ان چوپایوں کی طرح ہیں جن کی کوشش کھانے پینے اور قضائے شہوت کے سوا اور کسی چیز کے لیے نہیں ہوتی۔ جس شخص نے صرف اپنی نفسانی خواہشوں کے لیے جد و جہد کی، وہ ان چوپایوں کی مثل ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کی جبلت میں عقل رکھی، اور چوپایوں کو پیدا کیا اور ان کی جبلت میں صرف ان کے حیوانی تقاضے رکھے، اور بنی آدم کو پیدا کیا اور ان کی جبلت میں یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، عقل بھی رکھی ہے اور حیوانی تقاضے بھی رکھے ہیں، یعنی کہ اپنی جو قضائے شہوت ہے اس کو پورا کرنے کا بھی انسان کے اندر عقل شعور رکھی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے عقل عطا کی ہے، دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ پس جس نے اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر ترجیح دی وہ چوپایوں سے بدتر ہے، اور جس نے اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اور یہی جو ہے مشائخ کرام کا قول ہے کہ جو انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے اور اللہ اپنے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی اختیار نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ چوپایوں کی طرح ہے، ان کی مثل ہے کہ وہ بھی صرف کھاتے اور پیتے اور سوتے جاگتے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان بھی ایسا ہی ہے اگر اس نے اپنے اندر فرق نہیں سمجھا اور اپنے آنے کو سمجھا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 45۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ 46۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم آہستہ آہستہ اس سایہ کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے ترجمہ دیکھیے اس کا، کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح دوپہر تک سایہ دراز کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو اسے ضرور ساکن کر دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر دلیل بنایا، پھر ہم آہستہ آہستہ اس سائے کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی جس کی طرف ہمیں اللہ پاک نے یعنی کہ غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کا بتایا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، تاکہ آپ کی بند عقلیں کھل جائیں
کہ اللہ پاک نے کتنی پیاری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ ذل جو ہے ذو لام لام سے ہے، اس کا مادہ ذو لام لام ہے۔ ذل جو ہے یہ سورج کی روشنی اور دھوپ کی ضد ہے۔ یہ سائے کو کہا جاتا ہے ذل اللیل یعنی رات کا سایہ، ذل جنہ باغ کا سایہ۔ تو اس کہا جاتا ہے ہر وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے اس کو ذل یعنی سایہ کہا جاتا ہے۔ جہاں دھوپ اور سورج کی روشنی آ کر زائل ہو جائے، اور کسی عزت دار چیز کو بھی ذل کہا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، امام ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک کا وقت ہے۔ اس وقت ایسا سایہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دھوپ نہیں ہوتی۔ ایک وہ وقت ہے جب مکمل تاریکی ہوتی ہے، یہ رات کا وقت ہے، اور ایک وقت وہ ہے جب مکمل روشنی اور دھوپ ہوتی ہے، یہ دن کا وقت ہے۔ اور ایک سائے کا وقت ہے جس میں سورج کی دھوپ اور رات کے اندھیرے کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ سائے کا وقت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کو دائمی کر دیتا اور سورج کبھی طلوع نہ ہوتا اور دن کی روشنی حاصل نہ ہوتی اور لوگ تلاش روزگار کے لیے کوئی کام نہ کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سائے کو بتدریج اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تمام روئے زمین پر سایہ پھیلایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سایہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، اور جب سورج بالکل سروں پر پہنچ جاتا ہے اور مکمل دھوپ پھیل جاتی ہے تو سایہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پھر سائے نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور سائے کی نمودار ہونے اور اس کے گھٹنے بڑھنے کو ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو علامت اور دلیل بنایا ہے۔ یعنی کہ آپ آج سب جو ہے کل کی صبح اللہ پاک طلوع کرے، سب کے لیے لمبی زندگی والے سب ہوں، تو کل دیکھیے گا جب آپ فجر کی نماز کے بعد آہستہ آہستہ یعنی کہ سورج نکلتا نہیں ہے، ابھی سورج کے نکلنے کے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، پورا ملک، پورا شہر، پوری وہ بستی، پورا وہ علاقہ ایک سائے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ایک خاص طرح کا سایہ ہوتا ہے، ایک خاص طرح کی روشنی ہوتی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے کی اور فجر کی اذان ہونے کے بعد کی۔ اس سائے کا یہاں پر ذل اس سائے کو کہا جاتا ہے، یہ وہ سایہ ہے۔ اور اس کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے اور جب یعنی کہ ابھی رات کا اندھیرا نہیں چھاتا، سورج مکمل غروب ہو جاتا ہے، اس وقت بھی ایک عجیب طرح کی روشنی، ایک سایہ جو ہے عجیب طرح کا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جو صبح کی سورج کے بعد طلوع ہونے سے پہلے اور فجر طلوع ہونے کے بعد جو سایہ ہوتا ہے، اس سائے کا اللہ پاک نے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر میں اس سائے کو نہ کھینچوں اور صبح کی روشنی نہ نکلے، تمہاری زندگی رک کر رہ جائے۔ میری بہنوں، سورج سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے، جو حرارت ملتی ہے، ہمیں ٹائمنگ کا پتہ چلتا ہے، ہمارا دن کتنا خوشگوار گزرتا ہے۔ ایک جب بادل چھائے ہوئے ہوں اور مستقل چھائے ہوئے ہوں، ہماری طبیعت پر کتنی اداسی ہوتی ہے، کتنا وہ اداسی اور کتنا وہ گرا وہ وقت گزرتا ہے جب سورج طلوع نہ ہو رہا ہو، بادل ہی چھائے ہوئے ہوں، اور کتنا ایک عجیب سی یعنی کہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں یہ سایہ نہ کھینچ لیتا اور سورج طلوع نہ ہوتا، تمہاری زندگیاں، تمہارے یعنی کہ کام کاج جو تم کرتے ہو سورج کی روشنی میں، وہ سب رک کر رہ جاتے، تم اس سے وہ فائدہ حاصل نہ کر سکتے جو تم میں سایہ کھینچ دینے کے بعد کرتے ہو۔ آیت 47 اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پوشاک کی طرح ڈھانک لینے والا بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا اور دن کو کام کاج کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اب یہاں پر رات کو لباس فرمایا، کیونکہ جس طرح لباس بدن کو چھپاتا ہے، اسی طرح رات کے اندھیرے چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اور نیند کو سبات فرمایا، سبات کا معنی ہوتا ہے راحت، کیونکہ رات کو لوگ کام کاج اور محنت مزدوری کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو صرف آرام کرتے ہیں، جس سے ان کو آرام اور راحت ملتی ہے۔ نیند سے پہلے انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سب پہلے اس کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو آرام ملتا ہے، اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو بالکل تر و تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کام کاج کرنے کے لیے بنائی اور رات کا اندھیرا سونے اور آرام کرنے کے لیے بنایا۔ اگر مسلسل دن ہوتا تو انسان آرام نہ کر سکتا، اور اگر مسلسل رات ہوتی تو انسان کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے
کوئی ذریعہ نہ ملتا، پس سبحان ہے وہ ذات جس نے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی۔ اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ روئے زمین پر اس وقت جو کفر اور شرک کا سایہ پھیلا ہوا ہے، یہ کوئی ہمیشہ اور مستقل چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے، بظاہر جہالت کا یہ سایہ دور دور تک پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر جیسے آفتاب نبوت اوپر چڑھے گا، جہالت کا یہ سایہ سمٹتا چلا جائے گا۔ جس طرح ساری کائنات میں سایہ فوراً ہی معدوم نہیں ہوتا، بتدریج کم ہو کر ختم ہوتا ہے، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی آفتاب نبوت کا عروج بتدریج ہوگا اور گمراہی کے سائے کا زوال بتدریج کم ہو کر ختم ہوگا۔ اسی طرح رات اور دن کے ذکر کو فرمانے میں بھی یہی اشارہ ہے کہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کی رات اب ختم ہو چکی ہے اور علم اور ہدایت کا سورج اب طلوع ہو چکا ہے، اور ان قریب کفر کی یلغار ختم ہو گئی اور ایمان والوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ابھی کی آیا مبارکہ 47 کمپلیٹ ہوئی۔